میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ یوسف یعقوب کا جانشین ہے، یہ 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت یعقوب نے یوسف کا خواب سنا تو فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، تجھ سے حسد کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا ہے ہی کھلا دشمن۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ یعنی حضرت یعقوب اس بات کو جانتے ہیں کہ سجدے سے مراد حاکمیت و ولایت ہے۔ وہ اگر خواب سنیں گے، خواب سن کر سمجھ لیں گے، درک کر لیں گے کہ یوسف کو ولایت مل چکی، یوسف کو نبوت مل چکی، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک نبی اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے ڈر رہا ہے، اپنے ہی تربیت کردہ خون سے ڈر رہا ہے، اپنے نبی بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، حالانکہ وہ بیٹے توحید پرست ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آل ابراہیم ہیں، لیکن نبی ڈر رہا ہے کہ وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بچہ ہے، وہ بڑے ہیں، وہ حسد کریں گے کہ اسے منصب کیوں ملا۔ اب جانتے ہیں یعقوب کی یہ منصب ملنا اللہ کی طرف سے ہے، ملے گا اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے دلوں میں حسد ضرور آئے گا کہ یہ ہمیں کیوں نہ ملا۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ ایک سوال پڑھ لو۔ اب دیکھیے آگے جو آیت ہے، آیات آ رہی ہیں، اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں۔ تو جب یہ حضرت یوسف نے خواب سنایا اپنے بابا کو، تو حضرت یعقوب کی ایک زوجہ نے سن لیا اور جا کر دوسرے بیٹوں سے کہا کہ تمہارا چانس گیا، یوسف کو جانشینی مل چکی، یوسف یعقوب کے جانشین قرار پائے، اگلی نبوت یوسف کی ہے، لہذا تمہارے حصے میں کچھ نہیں۔ جب یہ سنا تو ان کے دل میں بغض اور شدت اس قدر بڑھ گیا، انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کرنے کے بعد بابا کا رخ اس سے ہٹ جائے گا اور ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حجت خدا کو قتل کرنے کے بعد ارادہ یہ ہے کہ ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بغض اور شدت اس قدر کیوں بڑھا؟ حضرت یوسف چھوٹے بچے تھے، ان کو فقط حضرت یعقوب پیار کرتے تھے جیسے بچوں کو کیا جاتا ہے، لیکن بغض کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ حضرت یعقوب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا۔ حضرت یعقوب نے کبھی یہ نہیں پڑھی ہے فضیلت کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا، یا یہ کہا ہو کہ یا یوسف لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی روح کا روحی۔ یہ ایسے کوئی فضائل نہیں پڑھے تھے۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے۔ یہ سب فضیلتیں نہیں پڑھی تھی۔ بغض کی شدت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو۔ پھر اللہ کی حکمت تھی، ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں میں پھینک دو، اسے کنویں میں پھینک دو۔ لیکن آپ اب ذرا سوچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ قصے ہمیں اس لیے سنائے اور اسے بہترین قصہ قرار دیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت لیں۔ نہ کبھی کوئی فضیلت سنائی، نہ کبھی کوئی قصیدے پڑھے، تو بغض کی شدت یہاں پہنچی۔ اب ذرا سوچو کہ 23 سال رسول اللہ نے جس کے فضائل سنائے ہوں، 23 سال رسول اللہ نے جس کے قصیدے سنائے ہوں، 23 سال جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی اگر تو نہ ہوتا تو مومن مخلص پہچانا نہ جاتا۔ یعنی تیری ذات ہے اللہ، قیامت تک اگر لوگوں کو آزمائے گا تو تیرے نام سے آزمائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بغض کی شدت اس قدر بڑھ گئی بھائیوں کی، انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یوسف کو لے جائیں گے بہانے سے اور جا کر کنویں میں پھینک دیں گے،
تو جب وہ چلے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ فلما ذهبوا واجمعوا ان يجعلوا، چلو وہ کام کریں جس پر ہم نے اجماع کیا ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، کہ اسے ہم کنویں میں پھینک دیں. میرا خیال ہے میں مشکل بات کر رہا ہوں، بات میری پہنچ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ جملہ کہہ کر لے کر گئے ہیں. اس سے پہلے ایک عجب جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بابا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہمارے بابا ہم سے بڑھ کر یوسف سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں. پھر اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کی تربیت کردہ بیٹے، نبی کی تربیت کردہ اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں. بات پہنچ رہی ہے عزیزان محترم؟ کیا نبی بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایک نبی کی تربیت کردہ بیٹے اپنے والد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے. تو جب اب کبھی آپ سنیں کہ بزم پیغمبر میں کبھی پیغمبر محمد مصطفیٰ نے قلم دوات مانگا تھا، نہیں پہنچا تھا، قلم دوات مانگا تھا اور کسی نے کہا تھا کہ ان پر بیماری کی شدت ہے، تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ نبی کے تربیت کردہ افراد ایسا نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تربیت کردہ اولاد اگر وہاں یہ کہہ سکتی ہے تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے حضرت؟ یعنی یہ قصہ اسی لیے سنایا گیا ہے کہ ان سے انسان ہدایت لے. گزشتہ انبیاء کے قصوں سے کہ انسان ہدایت لے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی جس کی تربیت کرے، نبی کا کام ہے فقط پہنچا دینا، نبی کا کام ہے بتا دینا، نبی کا کام ہے حجت کو تمام کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت کو تمام کر دیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت ولایت پڑھی، تو وہ جو فرد جس کے لیے یہ سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب اس کی تبلیغ کریں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. تو رسول اللہ نے میدان سجایا اور امیر المومنین کو دکھایا کہ قرآن میں جس کے اوصاف اللہ نے بتائے تھے، یعنی در حقیقت غدیر کا مرحلہ وہ تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ جو آیت میں شخصیت بتائی گئی تھی اس کا ہاتھ اٹھا کر اور چہرہ دکھا دیں کہ یہ وہ ولی ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا یہ ولی ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری. یعنی اسی کی ولایت پر دین تمام ہوا. اب آپ اس آیت سے پہلے دوسری آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، کہ آج کافر مایوس ہو گئے. پہلے اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا، پھر یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو تمام کر دیا اور تم پر راضی ہو گیا، تم پر نعمتیں تمام کر دی اور دین اسلام کو تم پر مکمل کر دیا. یعنی راوی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں عید الفطر کے خطبے دیے، عید الاضحیٰ کے خطبے دیے، کئی خطبے دیے، لیکن یہ واحد خطبہ غدیر تھا کہ جب رسول اللہ خطبہ دے کر علی کی ولایت کا اعلان کر کے ممبر سے اتر رہے تھے تو مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہنی اولی مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو، آج میں نے دین کو تمام کر دیا، آج میں نے اپنا دین تم تک پہنچا دیا، آج میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا. اس قدر اللہ کے رسول خوش تھے، طلب کر رہے تھے کہ مبارکباد دو مجھے کہ میں نے آج دین تم تک پہنچا دیا. عزیزان محترم میری بات پہنچ رہی ہے آپ پر؟ یہاں پر ضروری یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نام کیوں نہ لکھا. میں نے آپ کو مثال دے کر یہ بات سمجھا دی کہ اگر نام ہوتا تو بہت سارے مسائل ہوتے. اللہ رب العالمین نے اگر نام نہیں لیا تو اہتمام کے ذریعے شخصیت کو دکھا دیا. اللہ کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ اس نے گزشتہ بھی نام نہیں لیا، کیونکہ ابھی نام لیا ہی نہ تھا.
ابھی نام لیا ہی نہ تھا تو بغض کی شدت کہاں پہنچی تھی یوسف کے لیے کہ اسے قتل کرنا چاہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، حضرت یوسف نے مار کھائی، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، وہ کنویں میں گرے تب بھی حجت خدا تھے، وہ کنویں سے نکلے غلام بن کر بیچے گئے تب بھی حجت خدا تھے، وہ وہاں سے چلے بازار میں بکے تب بھی حجت خدا تھے، پھر عزیز مصر کے گھر میں غلام بن کر زندگی گزاری تب بھی حجت خدا تھے، جب زندان میں پہنچے تب بھی حجت خدا تھے. علی اگر خیبر کے میدان میں مرحب کو قتل کریں تب بھی حجت خدا ہے. علی اگر خندق میں عمر ابن عبد کو قتل کریں تب بھی حجت خدا ہے. علی کو اگر اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بت گروائیں تب بھی حجت خدا ہے. علی اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں تنہا خاموش بیٹھے ہیں یا علی کو دیکھیں کہ علی کے گلے میں رسن ہے تب بھی حجت خدا ہے. یعنی علی اگر کسی بھی صورت ہے تو وہ حجت خدا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے دن آپ کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ ذمہ لیا ہے ہدایت کا، تو اللہ رب العالمین انسانوں کو بھی یہی دعوت فکر دے رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حجت خدا مسند پر ہو، لیکن آپ دیکھیں ذرا کہ پہلا مسئلہ جب خلافت قائم ہوئی 3 دن ہوئے تھے کہ پہلا مسئلہ آیا، پوچھا گیا ایک سوال تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تجھے پتا ہے، سب خاموش. پھر سب نے کہا کہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو علی بتا سکتا. تو سب لوگ آئے علی کے پاس. سلمان جیسی شخصیت، وہ سوچ رہے ہیں کہ علی کو نہیں بتانا چاہیے، علی نہیں بتائیں گے. لیکن جب لوگ آئے امیر المومنین سے مسئلہ پوچھنے تو امیر المومنین نے فوراً بتا دیا. تو سلمان جیسی شخصیت، آج کل ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المومنین کے ساتھ اگر دشمنی تھی کسی کی تو کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو امیر المومنین بتاتے کیوں تھے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کھوپڑیاں ہیں، اپنی ان چھوٹی کھوپڑیوں سے علی کو نہ سوچا کریں. علی وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ کی توجہ ہے نا مطلب. سلمان جیسی شخصیت سوچ رہی ہے کہ علی نہیں بتائیں گے، لیکن جب پہنچے ہیں علی نے بتا دیا. جب لوگ چلے گئے کہا مولا آپ نے کیوں بتایا؟ یہی تو وقت تھا کہ احساس دلایا جاتا کہ یہ مسند آپ کا حق ہے. تو امیر المومنین نے فقط ایک جملہ کہا کہ سلمان میں ان کو قرآن یاد دلا رہا، اور مولا نے ایک آیت پڑھی کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا یہدا فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہو. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرو؟ یعنی امیر المومنین سلمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان میں ان کو قرآن یاد دلا رہا ہوں. اور آیت کون سی پڑھی کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ امر کر رہا ہے کہ پیروی اس کی جائے جو حق کی ہدایت کرتا، حق کی طرف ہدایت کرتا، اور نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو. لوگ یہ تقاضا نہ کریں، اپنے ذہن سے علی کو نہ سوچیں. رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تیری مثل کعبے کے جیسی ہے. علی نہیں جائیں گے لوگوں کے پاس کہ مجھے بنا کے بٹھاؤ. کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں. توجہ ہے نا محترمہ. یہ لوگوں کا کام ہے کہ اسے چنیں جو حق کی ہدایت کرے، اس کی پیروی کریں جو حق کی ہدایت کرے، جو حق کی طرف بلائے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک مفتی صاحب نے کہا کہ امام حسین نے تو طلب کی نہیں خلافت، امام حسین نے تو مانگا نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر حسین نہ مانگے تو کیا خود کو یزیدیت کی جھولی میں گراؤ گے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ حسین تمہارے در پر آئیں، تم سے کہیں کہ مجھے چنو اور بٹھاؤ؟ حسین تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تمہیں حسین کے پاس جانا ہے، تمہیں چننا ہے. ہم یہ کہتے ہیں دنیا سے کہ امام وہ نہیں ہوتا جو حسرت سے لوگوں کو دیکھے کہ یہ چن کے مجھے بنائیں، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امید لگائیں کہ یہ ہمیں نجات دے گا.
میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں؟ یعنی امام وہ ہے کہ جس سے انسان امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گا. ابھی اب آپ یہاں پر اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. میں ایک وقت بھی ہے، پتہ نہیں قبلہ صاحب بھی آنے والے ہیں. ایک آخری چیز پیش کروں گا. دیکھیں اللہ کے نظام کو، اللہ کی وصیت کو چھوڑنا یہ آسان بات نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے. جب بات کی جاتی ہے رسول اللہ کے بعد نام کیوں نہیں، یاد رکھیے گا جہاں پر بھی پورے قرآن میں لفظ اگر صراط موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نام علی ہے. جہاں پر بھی قرآن میں لفظ سبیل اگر موجود ہے تو وہ نام علی ہے. جہاں پر بھی قرآن کے اندر لفظ میزان موجود ہے تو یہ نام علی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اگر آپ سرچ کریں گے نا، لفظ صراط لکھیں گے تو 80 سے زیادہ قرآن کی آیتیں آئیں گی. تو ایک عالم ہے بہت بزرگ، بڑے مرجع عالی قدر ہیں، کتاب لکھی انہوں نے، اس کا نام ہے 2000، جس میں امیر المومنین کے قرآن میں 2000 نام ہیں. اس میں سے انہوں نے سب نام لکھے ہیں. وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو 4 نام امیر المومنین کے بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، نور اور ظلمات برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں. یہ تو ظاہری طور پر ہم پڑھتے ہیں، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اعمی علی کے دشمن کا نام ہے، بصیر علی ابن ابی طالب کا نام ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ ولا الظلمات ولا النور، ظلمات علی کے دشمن کا نام ہے، نور علی ابن ابی طالب کا نام ہے. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، دھوپ علی کے دشمن کا نام ہے، چھاؤں علی ابن ابی طالب کا نام ہے. پھر اگلی آیت کہتی ہے کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، احیاء امیر المومنین کا نام ہے، اموات یعنی مردہ علی کے دشمن کا نام ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلمات اور نور دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا نور بھیجا ہے. لسٹ بڑی تھی آج لیکن وقت کم ہے. آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام مصائب کے چند جملے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، پہلی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نور کا انکار کرتا ہے. تو آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جن لوگوں نے میرے نور کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب کی مانند. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا، سراب کیا ہے؟ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سڑک پر پانی ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. یا آپ صحرا میں چلے جائیں، دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں سراب. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نور کا انکار کرتا ہے اس کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب کی مانند. دور سے دیکھتا ہے کہ کچھ ہے، جب قریب جاتا ہے تو وہاں پر لاش ہے، کچھ نہیں پاتا. اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت موجود ہے کہ روم کے بادشاہ نے شام کے علماء کو خط لکھا کہ قرآن میں لا شے کا فلسفہ کیا ہے. تو جب خط پہنچا تو ایک پریشانی کی کیفیت ہو گئی کہ روم کا بادشاہ عیسائی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن میں لا شے کیا ہے. تو کہا گیا کہ اس کا جواب دو ورنہ ہماری رسوائی ہے. تو علماء بیٹھ گئے، سارے حافظہ نے قرآن، قاریہ نے قرآن، پورا قرآن انہوں نے کھگول لیا. تو انہیں کہیں پر بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ لا شے کا فلسفہ کیا ہے آخر. تو سب جب ناچار رہ گئے تو کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں کہیں قرآن میں لا شے نظر نہیں آیا. تو اس میں سے
ایک شخص نے کہا کہ اس سوال کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ علی دے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علی سے کیسے پوچھے, علی کے ساتھ تو جنگ چل رہی ہے, جنگ صفین کا واقعہ ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ علی کے بارے میں ایسی امید کی جا سکتی نہیں, علی کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے. تو اس میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا, ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں جو مہنگا ترین گھوڑا ہے اسے بھیجتے ہیں علی کی لشکر گاہ میں, اور اس گھوڑے کی قیمت رکھیں گے لاشے کا جواب. کیونکہ جب جنگ لگتی ہے 30,000 لوگ 40,000 لوگ آتے ہیں تو آس پاس کے لوگ اپنے جانور وغیرہ چیزیں بیچنے جاتے ہیں جہاں پر جنگ چل رہی ہوتی ہے لشکر گاہ میں. تو ایک شخص کو تیار کیا گیا, گھوڑا دیا کہ کہا جاؤ علی کی لشکر گاہ میں, کوئی بھی پوچھے گھوڑے کی قیمت کتنی ہے, کہنا لاشے کے جواب میں. وہ شخص گھوڑا لے کر وہاں پہنچا امیر المومنین کی لشکر گاہ میں. تو امیر المومنین کے جیسی خیمے سے گزرا, امیر المومنین نے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. قبلہ سید کی سلامتی کے لیے ایک مزید صلوات پڑھیں پر محمد و آل. تو کہا گیا کہ جاؤ, بھیجا گیا شخص کو کہ کوئی بھی پوچھے تو کہنا لاشے کے جواب میں. امیر المومنین نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا, اس شخص کو دیکھا, کمبر سے کہا کمبر جاؤ اس سے پوچھو کہ گھوڑا بیچتا ہے, اگر بیچتا ہے تو کتنے کا ہے. کمبر آیا اس کے پاس, پوچھا اس سے گھوڑا بیچتے ہو, کہا ہاں. کہا کتنے کا ہے, کہا لاشے کے جواب میں. تو اس نے کہا, کمبر نے کہا یہ کیسی قیمت ہے, درہم و دینار بتاؤ. کیا مطلب لاشے کے جواب میں, کہا میں اسی سے قیمت میں بیچوں گا. کمبر پریشان لوٹ کر آئے. امیر المومنین نے پوچھا ہاں کمبر, پوچھا اس سے گھوڑا بیچتا ہے, کہا مولا بیچتا ہے لیکن قیمت بڑی عجیب و غریب ہے. کہتا ہے کہ میں گھوڑا بیچوں گا لاشے کے جواب میں. امیر المومنین نے کمبر سے کہا کمبر اس سے کہو کہ ہم نے تمہارا گھوڑا خرید لیا ہے اس قیمت پر. کمبر آیا, اس سے کہا کہ میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے تیرا گھوڑا خرید لیا. کہا میری قیمت, کا قیمت میرا مولا دے گا. امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوئے, اس شخص کے پاس آئے, اس سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو. وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, اسے اس صحرا میں لے گئے. اس شخص سے کہا کہ دیکھ وہ کیا ہے. شراب تھا. اس نے کہا کہ وہ پانی. مولا نے کہا پانی ہے, کہا ٹھیک ہے. پھر مولا اسے اس مقام پر لے گئے, کہا کہ دیکھ اب کیا ہے, کہا کچھ نہیں لاش ہے. تو مولا نے کہا جواب مل گیا, کہا نہیں, سمجھ نہیں آئی مولا. تو مولا نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دینا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے, ان سے جا کے کہہ دینا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے, ان سے کہنا کہ تم سمجھتے ہو, گمان کرتے ہو کہ جو تم نماز پڑھتے ہو وہ تمہاری اللہ کے ہاں ثبت ہوتی ہے, لکھی جاتی ہے. تم سمجھتے ہو جو تم خیر دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں ثبت ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے. تم سمجھتے ہو جو تم حج کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے, ثبت ہوتا ہے تمہارے نامہ اعمال میں. لیکن خدا کی قسم میری ولایت کے سوا جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال میں لا شے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کا نامہ اعمال ثبت ہو رہا ہے تو عزیزان محترم آپ کا ہو رہا ہے, یعنی لکھا اگر جا رہا ہے نامہ اعمال تو آپ کا ہو رہا ہے. آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں. پھر اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ یہ ایسے گہرے عمیق سمندر میں ہیں, حتی اذا جاء لم یجد شیئا فوجد اللہ عنده فوفاه حسابا. پھر اللہ کہتا ہے کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یعنی ایسے گہرے عمیق سمندر میں ہیں کہ اگر ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہ پائیں, یعنی جو میرے نور کا منکر ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ جسے نور نہ دے پھر کون ہے اللہ کے سوا اسے نور. یعنی سوال ہوا امام سے, مولا اللہ کہتا ہے میں جسے نور نہ دوں پھر کون ہے اسے نور دے, یہ نور کون سا نور ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا نور, یعنی امیر المومنین کی ولایت کا نور ہے, محمد و آل محمد کی ولایت کا نور ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. عزیزان محترم, مولا آپ کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں شاید آپ کا زیادہ وقت لے چکا, بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا ہے, کیونکہ آپ فرش ادا پر بیٹھے ہیں دین خدا کی نصرت کے لیے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
اے لوگوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کون سی مدد چاہتا ہے؟ یقیناً یہ مدد چاہتا ہے کہ ہم اس کے دین کی مدد کریں، اس کی حجت کی مدد کریں۔ لیکن ہم کس قدر مدد کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4 پیسے خرچ کریں گے، کچھ وقت دیں گے، لیکن کنبہ لٹانا آسان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حسین نکلے ہیں اللہ کی مدد کے لیے، اور ایسی مدد کی ہے کہ گھر میں 6 ماہ کے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، نہ اپنی ناموس کو گھر میں چھوڑا، حتیٰ اپنی پیاری بیٹی 4 سالہ سکینہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی دین خدا کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ لے کر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ عزیزانو، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بڑا وہ مشکل مرحلہ تھا جب میرے بابا نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میرا مددگار ہے؟ جب جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میرا مددگار، کون ہے جو رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرنے والا، تو خیموں سے کوہرام اٹھا، خیموں سے ایسا کوہرام اٹھا، امام پریشان ہو گئے، خیموں کی طرف لوٹے، پکار کر کہا ابھی میں زندہ ہوں، یہ اس طرح کا گریہ کیوں، اس طرح کا کوہرام کیوں؟ بیویوں نے کہا کہ حسین جب آپ نے پکارا نا حل من ناصر ینصرنا، تو ایک بچے نے خود کو اپنے جھولے سے نیچے گرا دیا۔ عزیزو، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، یعنی اصغر 6 ماہ کا ہے لیکن وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہہ رہا ہے۔ امام نے بی بی سے کہا کہ اسے تیار کرو، اصغر تیار کیے گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کسی بچے کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، سفید کپڑے میں مولا حسین نے علی اصغر کو اوپر کپڑا لپیٹا اور اٹھا کر چلے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکر یزید کے سامنے پہنچے تو لشکر یزید نے سمجھا کہ شاید اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں، ہم پر چاہتے ہیں کہ قرآن کی حجت تمام کریں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ حسین اگر قرآن بھی لے آئیں، پانی مانگے مت دینا جب تک یزید کی بیعت نہ کرے۔ لیکن امام قرآن نہیں لائے تھے، بلکہ اس میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لائے تھے، اور پکار کر کہا اے فوج اشقیا، میں تمہارا دشمن ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، کم از کم اس 6 ماہ کے اصغر کو پانی تو پلا دو۔ امام نے جب اصغر کو اٹھا کر ہاتھوں پر بلند کیا تو کوہرام مچ گیا فوج اشقیا میں۔ عمر سعد نے پکار کر کہا حرملا، حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملا تیر اٹھاتا ہے لیکن ہاتھ سے گر جاتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار۔ عمر سعد نے پکار کر کہا کہ اگر پورے عرب میں مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھے کیا ہوا ہے کہ تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا؟ تو حرملا نے کہا کہ کیا کروں، جب تیر اٹھاتا ہوں تو ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہوتی ہے، مجھ سے پکار کر کہتی ہے حرملا میرے بچے کو نہ مار، تو بھی بچوں والا ہے، میرے بچے پر رحم کر۔ حرملا نے جب تیر چلایا، عزادارو، تیر ایسا چلا کہ اصغر کا گلا یعنی ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ یعنی بی بی کہتی ہیں، بی بی رباب کے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، یعنی اصغر کو تیر نہیں لگا، اصغر نہر ہو گئے۔ امام نے اصغر کے خون کو لیا، چاہا زمین پر پھینکیں، لیکن زمین نے کہا مولا کبھی بارش نہ برسے، کبھی فصل نہ اگے گی، آسمان پر پھینکنا چاہا، ندا آئی کبھی پانی نہ برسے گا۔ امام نے اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور داڑھی پر مل کر کہا کہ اسی حال میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوں گا، اسی حال میں جاؤں گا۔ بس بہت لاشیں اٹھائے حسین نے، لیکن یہ لاشا ایسا لاشا تھا کہ حسین جب لے کر جا رہے تھے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، خیموں کی طرف جاتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب خیموں پر پہنچے تو بی بی سکینہ نے پکار کر کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا؟ تو حسین نے کہا ہاں سکینہ، اصغر نے پانی پیا، ایسا پانی پیا کہ اب کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین